ایک دفعہ اور مل کر درود پڑھ دیجیے محمد آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. پروردگار عالم سورہ طور کی جو آیت آپ کے سامنے مسلسل پیش کی جا رہی ہے خطبے میں، جس میں ارشاد فرما رہا ہے رب العزت سورہ طور کی اس آیت میں کہ جن لوگوں نے، جن کی اولادوں نے ایمان کے سلسلے میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی، ان کو ہم نے ملحق کر دیا انہی کے آبا و اجداد سے۔ یہ ایک عجیب آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبا و اجداد کا ایمان اور پھر اس کے بعد ذریت کا ایمان، یہ دونوں بڑا دخل رکھتے ہیں کہ ذریت اپنے آبا و اجداد سے منسلک ہو جائے۔ اب جو اہل مطالعہ حضرات ہیں، جن کو تفسیر کے مطالعے کا شوق ہے اور جو عربی زبان سے کسی حد تک شغف رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اگر کوئی سن رہا ہو تو وہ یہ کہ یہاں پر دیکھیے تفسیر کا درس نہیں ہے یہ۔ اب اس کے اوپر اگر بات ہوتی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے واتبعتہم ذریتہم بإیمان نکرہ کیوں لایا ہے، اتباع بالایمان کیسے ہوگی اور اس کا پورا طریقہ کیا ہوگا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بات کا ایک جو آیت کا جو رائحہ اور جو عطر ہے اور جو کلی ایک مفہوم ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں سوالات آئے ہوں گے، یقیناً بعض حضرات کے ذہن میں اعتراضات آئے ہوں، بعض حضرات کے ذہن میں ابہامات ہوں، تو وہ اپنی جگہ پر حق ہے، بالکل ان کو بالکل سوچنے کا حق ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت کی تفسیر پیش نہیں کی جا رہی تھی، ایک جوڑنا چاہ رہا تھا مطلب کو میں اس آیت سے۔ دوسری بات یہ کہ جو شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس جب بھی یہ واقعہ پڑھتے تھے جناب سیدہ کے سلسلے میں کہ سرگوشی کی اور جناب سیدہ نے گریہ فرمایا، پھر دوبارہ سرگوشی کی رسالت مآب نے رسالت جناب سیدہ خوش ہوئیں، اور پھر یہ تمام کے تمام جو واقعات آپ کے سامنے یاد ہے آپ کو، واقعہ کہ سیدہ کے کان میں سرگوشی کی تو گریہ فرمایا، پھر دوبارہ کچھ گفتگو کی تو سیدہ خوش ہوئیں، تو پھر فرمایا کہ کیا فرمایا تھا وہاں پر رسالت مآب نے کہ تم پہلے میرے گھر والوں میں سب سے مجھ سے ملحق ہوگی۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں ان کی شاگرد کہ عبداللہ ابن عباس اس واقعے کو بتانے کے بعد اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کی کہ الذین والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم، جن لوگوں کی پیروی ان کے بچوں نے اور اولاد نے کی ایمان کے سلسلے میں، خدا نے ملحق کر دیا ان کو ان کے آبا و اجداد سے۔ اور سیدہ نے ایمان کے سلسلے میں پیروی کی رسالت مآب کی، لہذا رسالت مآب نے پروردگار نے سیدہ کو ملحق کیا کس سے؟ رسالت مآب سے۔ یعنی مقام سیدہ، اور یہ ایک ہمارا بڑا، میں نے کہا کہ خالص عقیدہ ہے ہمارا، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ جس مذہب اور جس فرقے سے بھی ہوں، اہل بیت کا اگر صحیح معنوں میں کوئی چاہنے والا ہے تو اس کی آرزو یہی ہے کہ وہ صرف جنت اس کی آرزو نہیں ہے، بلکہ جنت میں جائے رسالت مآب کے وجود کے ساتھ اور رسالت مآب سے پنجتن سے جڑ کے۔ یہ ایک بڑا اہم عقیدہ ہے، اور کبھی اس عقیدے پر کسی بھی قسم کی فراموشی کی، ابہام کی گرد کو آنے مت دیجیے گا۔ اچھا، آج جو ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ذرا سا عجیب سا شاید آپ کو لگے، اور ایک بڑا اس کا مسئلہ ہے ظہور کے ساتھ حضرت کے،
اور سیدہ کا جو خطبہ ہے وہ ایسا خطبہ نہیں ہے کہ جس کو اگر آپ کی عربی بڑی رواں ہو اور فلوئنٹ ہو آپ عربی میں تو آپ وہ خطبہ پورا 5 7 8 منٹ میں پڑھ لیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں تو پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ اور بہت واضح بات ہے، اس کے اندر سیدہ نے توحید پر گفتگو کی ہے، رسالت پر گفتگو کی ہے۔ جا کر دیکھیے رسالت پہ کس طرح سے گفتگو کی ہے، رسول خدا کی خلقت کے مراحل بتائیں کیا ہوئے تھے، پھر اس کے بعد خدا نے کس طرح سے خلق کیا اپنی مخلوقات کو، اور مخلوقات کہاں تھیں، سب سے پہلے جس کو خلق کیا وہ میرے بابا کو خلق کیا، سیدہ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، عرب کی تاریخ بتائی ہے اسلام سے پہلے کی، عرب کی تاریخ بتائی ہے اسلام کے بعد کی، اور مسلمانوں کے دل اور جذبات کی کیفیت بتائی ہے رسالت مآب جب تک قید حیات میں رہے 10 برس مدینے میں، اور بڑی محیر العقول باتیں بتائی ہیں سیدہ نے۔ اور اگر بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ سیدہ کس طرح سے گفتگو فرما رہی ہیں، تو یہ اعتراض اگر قرآن کے ساتھ رکھ کر اس خطبے کو پڑھا جائے تو وہ اعتراض خود بخود رفع دفع ہو جائے گا، اس اعتراض کی کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ جب سیدہ یہ فرما رہی ہیں وہاں پر کہ جب اسلام سے پہلے کی بات کی تو وہاں پر فرمایا کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آتش جہنم کے دہانے پر تھے، فانقذکم اللہ منہا بنبیہ، خدا نے تم کو اپنے نبی کے ذریعے نجات دی۔ اور اس کے بعد جو گفتگو فرمائی ہے تمہاری حالت کیا تھی، یہ سیدہ کہاں جملے ارشاد فرما رہی ہیں، مسجد میں تمام مسلمان جمع ہیں، مہاجرین اور انصار یہ سب کے سب جمع ہیں، لہٰذا وہاں پر سیدہ نے اس طرح سے فرمایا جو 2 جملے تتوقفون بن الاخبار و تتربصون بن الدوائر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو قرآن نے منافقین کے لیے استعمال کیے ہیں، اور سیدہ یہ آسمانوں کی مخلوق سے گفتگو نہیں فرما رہی ہیں، یہ سیدہ یورپ کے کافروں سے اس وقت کی گفتگو نہیں کر رہی ہیں، سیدہ کا مخاطب چین کے لوگ نہیں ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے سیدہ، تتوقفون بن الاخبار و تتربصون بن الدوائر، تم منتظر رہتے تھے۔ اور بعض دیکھیے اگر میں بامحاورہ ترجمہ کروں کہ جو ہمارے اردو کلچر کے مطابق وہ بہت جلدی آپ کی سمجھ میں آ جائے، تو مجھے پسند نہیں کہ شہزادی کے جملوں کو میں اس اردو میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اگر اس کو ڈھالا جائے تو ایک مناسب معلوم نہیں ہوتا اور بے ادبی ہے شہزادی کے جملوں کو اس طرح سے ترجمہ کرنا، لیکن سمجھ میں آ جائے تتوقفون بین الاخبار، یعنی تم لوگ تاک میں رہتے تھے، گھات لگا کر بیٹھتے تھے کہ کب خبریں آئیں۔ کیا مطلب خبریں آئیں؟ یہاں شہزادی صرف یہ فرمانا چاہیں کہ خبریں آئیں، خبر تو آ جائے گی، بھائی آپ کے ملک کی جنگ ہو رہی ہے فرض کیجئے کسی کے ساتھ، دشمن ملک کے ساتھ ہمارے ملک کی، آپ خبروں کا انتظار کریں کہ خبریں آئیں، محب وطنی کا تقاضا ہے کہ بھائی کیا خبر، ہمارا ملک جیتا کہ نہیں جیتا، آپ انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن وہیں پر ملک دشمن کہہ رہے ہوں گے کہ کب ہو کہ اس ملک کو شکست ہو، تو وہ بھی خبر کا انتظار کر رہا ہے، آپ بھی غدار وطن انتظار کر رہا ہے کہ کب شکست کی خبر آئے، محب وطن انتظار کر رہا ہے کب فتح کی خبر آئے۔ تو یقیناً سیدہ جب گفتگو فرما رہی ہیں تو اچھی خبروں کے بارے میں گفتگو نہیں فرما رہی، تتوقفون بن الاخبار، تم تاک میں رہتے تھے، گھات لگا کر بیٹھتے تھے، اور تم مسلسل اس چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے تھے کہ کب اہل بیت کے بارے میں کوئی بری خبر آئے۔ اچھا جب بری خبر آئے میدان جنگ میں جا کر تو بری خبر کس کے بارے میں آئے گی؟ سیدہ حسن حسین کس کے بارے میں؟ اسی کے بارے میں آئے گی جو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا ہے۔ کس کے بارے میں بری خبر آئے گی؟ شاہ مملکت لافتہ کے بارے میں۔ کیا خوب بری خبر آئے گی کہ علی کل کا مرتے مرتے آج مر جائے، جی کو ٹھنڈک تو پہنچے۔ سیدہ فرمائیں تتوقفون بین الاخبار وتتربصون بین الدوائر، قرآن نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر ہی ہے وہ تمام سازشیں جو یہ ہمارے نبی کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور سیدہ نے اسی قرآن کے لفظ کو استعمال کیا کہ آنے والی تاریخوں میں، آنے والی نسلوں میں لوگ خطبے کا مطالعہ جناب سیدہ کی تقریر کے عنوان سے نہیں کریں، قرآن کی تشریح کے عنوان سے کریں، کہ سیدہ قرآن کے الفاظ کو لا کر کے اپنے خطبوں میں بیان فرما رہی ہیں۔ تتوقفون بین الاخبار وتتربصون بین الدوائر، تم تیار رہتے تھے کہ کس طرح سے ہمارے خلاف سازشیں ہوں اور سازشیں کامیاب ہو جائیں۔ خبر آئے، ہمیشہ نبی کریم کے لشکر کی تعداد کم ہوتی تھی،
دشمن کی تعداد زیادہ. نبی کریم کے لشکر کے پاس اسلحہ کم ہوتا تھا, دشمن کے پاس اسلحہ زیادہ ہوتا تھا. فوج کے لیے ایک بڑی اہم چیز کیا ہے؟ آپ کا نیوٹریشن اچھا ہو. آپ کا نیوٹریشن اگر اچھا نہیں ہوگا, سرکار وہ کوئی صاحب بتایا تھا کہ جو کرکٹ میچ کھیلتے ہیں جو نیشنل ٹیم میں کسی بھی ملک کی, ان کی بڑی خاص ڈائٹ ہوتی ہے. اس کو ایک عام سے گھر کا بیچارہ نوجوان افورڈ نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا. ایک اچھی اسمارٹ سیلری ان کے صرف کھانے پر لگ جاتی ہے, اور وہ ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا کہ جہاں پر 8 گھنٹے لائٹ جا رہی ہو. اگر وہ رات بھر جاگ کے گزارے گا تو صبح کو کیا خواہ. یہ کھیل کی بات ہو رہی ہے جس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے. میں حرام نہیں کہہ رہا اور نہ توہین کر رہا ہوں کرکٹ کھیلنے والوں کی, کوئی آ جائے سوال کرے, آپ جیت جائیں کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, ٹیبل ٹینس, کسی بھی کھیل میں, تو آپ کا لٹریسی ریٹ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ کے ملک کے سیاسی معاشی حالات بہتر نہیں ہو رہے. کھیل ہے, اچھی بات ہے, کھیلیں نوجوان جا کر, کوئی حرج نہیں ہے. تو کھلاڑی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک خاص حالات میں زندگی گزارے, آرام دہ زندگی, تاکہ فیلڈ پہ جا کر پرفارمنس اچھی کر سکے. تو اب آپ مجھے بتائیے, دشمن کے سامنے کھڑا ہے فوجی, وہ جو کی سوکھی روٹی پانی پی کے لڑ پائے گا؟ اچھا, بعض فوجی تو ان میں ایسے ہیں بیچارے مظلوم کہ رسول خدا سے تقاضا بھی نہیں کیا, رسول اللہ کچھ ہمیں فنڈ ذرا ہمارے لیے مختص کیجئے تاکہ کھا بھی تو سکیں ہم. تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے, ذوالفقار ہاتھ میں آ جائے. تو وہ ایک الگ گفتگو ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا اس وقت. لہٰذا نبی کریم کے لشکر کو جو ایک اور کمزوری کا سامنا ہے, نقص ہے اس زمانے کے لحاظ سے, وہ یہ کہ یہ جو بیچارے فوجی ہیں یہ مدینے کے مفلس غریب الحال لوگ ہیں, مفلوق الحال لوگ ہیں. یہ کہاں سے لڑ پائیں گے؟ دشمن کی تعداد زیادہ, اسلحہ زیادہ, کھا پی کر آیا ہے دشمن, متمول ہے, پیسے والا ہے. جتنی بھی دنیاوی لحاظ سے فوجوں کے مقابلے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ نبی کریم کے لشکر کے پاس نہیں ہیں. لہٰذا یہ وجہ تھی کہ تتوقفون بین الاخبار و تتربصون بین الدوائر. تم لوگ چاہتے تھے کہ ہر چیز تو نبی کریم کے پاس کم ہے, کس طرح سے شکست ہو جائے تاکہ تمہارا جی ٹھنڈا ہو سکے. اچھا, یہ تھی ان کی روحانی, معنوی, قلبی اور دلی کیفیت. اور عمل کیا تھا ان کا؟ تفرون عند القتال و تنکسون عند النزال. جب میدان میں اترنے کا وقت آتا تھا تو تمہارے قدم جم جاتے تھے پیچھے, اور جب قتال کا وقت آتا تھا تو بھاگ جاتے تھے. اب میرا جملہ ہے, کریڈٹ لے رہے ہو تم کس بات کا؟ اچھا, جس کو کریڈٹ لینا چاہیے وہ چپ خاموش. مجھے پوری 63 برس کی زندگی جناب امیر کی ایک طرف, اور جناب امیر کی 23 برس کی زندگی جو رسول خدا کے ساتھ گزاری وہ ایک طرف. 23 برس کی زندگی جناب امیر نے رسول خدا کے ساتھ گزاری, 40 برس کی زندگی رسول خدا کی رحلت اور شہادت کے بعد گزاری. 40 برس کی زندگی کو آپ چھوڑ دیجیے, 23 برس کی زندگی میں مجھے ایک جملہ بتائیے آپ, ایک جملہ کہ جس میں جناب امیر نے رسول خدا سے اپنا جائز حق طلب کیا ہو. نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. خیر, اور اس کے بعد جناب سیدہ نے یہ ان کی قلبی کیفیت بتائی کہ تم یہ سوچتے تھے ہمارے بارے میں, اور پھر یہ بتایا کہ جنگ کے میدان میں تم یہ جا کر کرتے تھے. تو تم اگر یہ کرتے تھے تو جنگ جیت کون رہا تھا؟ جنگ جتا کون رہا تھا؟ بہادری کے جوہر دکھا کون رہا تھا؟ داد شجاعت دے کون رہا تھا؟ سیدہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا یہاں پر, دیکھیے یہ جملہ جو جناب سیدہ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے, بالکل اس کی قدر و قیمت زبان رسالت کی سی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ام المومنین فرمانی کہ میں نے نبی سے زیادہ مماثلت, صداقت لب و لہجہ کی فاطمہ کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھی. اگر یہ گھر میں رہنے والی زوجہ فرما رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جناب امیر فرمائیں, حسنین علیہ السلام فرمائیں, تو آپ کہیں گے کہ وہ بیٹے تھے, وہ شوہر تھے. یہاں پر ام المومنین فرما رہی ہیں. اچھا, یہ ام المومنین وہ ہیں کہ جن کو جناب خدیجہ کے ساتھ اختلافات تھے, اعتراض کیا رسول خدا پر کہ آپ جناب خدیجہ کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں اور اس طرح سے غم مناتے ہیں. تو جب خدیجہ سے بہرحال اعتراضات ہیں, اشکالات ہیں, اس کے باوجود جناب خدیجہ کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہنا, تو اس جملے کی ایک الگ قدر و قیمت ہے کہ جو ام المومنین کی زبان سے نکلا.
اس بات کو سمجھیے. یعنی اگر میں با الفاظ دیگر کہوں تو اس جملے کی روشنی میں ام المومنین کے رسول خدا کے بعد اگر کسی کی زبان ایسی ہے کہ اس میں بشریت کو صرف اور صرف سچائی اور صداقت ملے تو اس حدیث کی روشنی میں جناب سیدہ ہیں. لہٰذا میں نے کہا کہ بالکل اس خطبے کی جو منزلت ہے وہ کس کے برابر ہے؟ نبی کریم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے برابر. اب جناب سید نے فرمایا کہ تمہاری حالت کیا تھی؟ تمہاری حالت یہ تھی کہ نہضت الطعام قبست العجلان موت الاقدام تشربون الترق تقطعون القد. تقطعون کا مطلب کیا؟ قوت سے نکلا. قوت کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کی غذا ہوتی ہے، قوت. یعنی آپ جو اپنا آذوقہ راشن غلہ خرید، وہ ہے قوت آپ کی. جو کہتے ہیں ہمارے فطرے میں اپنی غذا کے مطلب جو آپ کھاتے ہیں اس کے مطابق فطرہ دیجیے، یعنی قوت. اس کو کہتے ہیں قاف واو تے قوت کی طرح لکھا جاتا ہے، قوت پڑھا جاتا ہے. تقطعون القد. تم کیا کھاتے تھے میرے بابا کے آنے سے پہلے؟ تم مردہ جانور کی کھال کو سیک کر کھاتے تھے. وتشربون الطرق. تم جوہر کا پانی پیتے تھے. جوہر بچوں کے لیے وہ پانی، وہ تالاب کہ جس کا پانی متعفن ہو جائے، راکد ہو، ٹھہرا ہوا ہو، اس کو پینا پسند نہیں کرتا، مجبور تھے تم پیتے تھے. تشربون الطرق وتقطعون القد. موت الاقدام. تم لوگوں کے قدموں تلے کچل رہے تھے لوگ تمہیں. ونہضت الطعام. ہر لالچی شخص جو تم سے کسی لالچ کی امید لگا کر آتا تھا، تم اس کے لیے بڑا آسانی کے ساتھ لقمہ تر تھے. قبست العجلان. جو بھی چاہتا ہے چشم زدن میں پلک جھپکتے میں اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ تمہارے درمیان سازش کرے، تم کو بے وقوف بنائے اور تمہارے درمیان جنگ کی آگ کو بھڑکا دے. خوب توجہ کیجیے گا. ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بعد تو جنگوں میں حالت یہ تھی. اسلام سے پہلے تمہاری نادانی اس حد تک تھی کہ جو شخص چاہے تمہارے درمیان جنگ کی آگ کو بھڑکا دے. کھانے پینے کی حالت معاشی تمہاری یہ تھی کہ جوہر کا پانی پیتے تھے، جانور کی کھال کو سیک کر کھاتے تھے، اور تمہارے سماج میں حیثیت یہ تھی کہ لوگ موت الاقدام تمہیں اپنے قدموں تلے کچل رہے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم. تم مسلسل ڈر رہے ہوتے تھے کہ لوگ تمہیں کچل کر نہ چلے جائیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، عرب کی حالت کو سمجھیے. دیکھیے، ایک طرف تھا جزیرہ عرب جو آج کا سعودی عرب ہے، اس کے مشرق میں تھا ایران، مغرب میں تھی روم کی سلطنت. یہ دو سپر پاورز تھیں اس وقت. بیچ میں ہے جزیرہ نمائے عرب. ٹھیک ہے، یعنی کراچی کے ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف سندھ ہے، اور ایک طرف بلوچستان. اس طرح سے سمجھ لیجیے آپ. تو جزیرہ نمائے عرب جس کو ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں، حجاز، نجد، تہامہ، ایک طرف ان کے تھا ایران، دوسری طرف تھا روم. جب نبی کریم نے دعویٰ کیا رسالت کا اور خط بھیجا اور اعلان کیا رسالت کا، دعویٰ کہنا غلط ہے، اعلان رسالت کیا، خط بھیجا ایران، تو ایران کے بادشاہ نے کہا یہ کیا مذاق ہے، ہم کو کون خط بھیج سکتا ہے کہ تم دعوت دے ہم کو کہ تم ہمارے دین پر آؤ. ظاہر سے ان کے پاس اپنا دین تھا جو کہ دین زرتشت تھا. تو اس نے یمن خط لکھا، کیونکہ یمن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا کس کو؟ سعودی عرب کو، آج کے حجاز کو. تو وہ ان کا مرکز تھا، کیونکہ یہ پورا بنجر علاقہ تھا. یمن کے اندر سرسبزی تھی، شادابی تھی، اور جو آپ نے مملکت سبا کا قصہ بھی پڑھا قرآن میں. تو کہا کہ دیکھو چیک کرو جا کر، کسی نے ہم کو خط لکھا ہے اس جگہ سے، لوکیشن اس کی یہ ہے، جا کر چیک کرو اور اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لاؤ. گرفتاری کے لیے اب ظاہر سی بات ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس جب جا رہے ہیں آپ کسی جگہ کے، مدینے کی ایک اسٹیٹ ہے اگر میں کہوں، اور وہاں کا ایک حکمران ہے، اس کے پاس چھوٹی صحیح قلیل صحیح لیکن فوج ہے، تو وہاں سے آنا چاہیے کوئی 100-200 لوگوں کو. اتنی حیثیت بھی نہیں تھی جزیرہ نما عرب کی کہ وہاں سے 150 لوگ اسلحے کے ساتھ آتے. انہوں نے اپنے 2 نمائندوں کو بھیجا، گرفتار کر کے لے آؤ. یعنی رٹ اتنی زبردست تھی کہ 2 آدمیوں کو بھیجا. یہ تھی حالت. تو موت الاقدام، وہ قصہ بہرحال یہیں تک سن لیجیے. تخافون، تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس من حولکم، کہ لوگ تم کو کچل دیں گے، تم یہ ڈر رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد میرے بابا کے ذریعے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بچایا.
کس سے بچایا؟ ان سب چیزوں سے بچایا. وبعد اللتی واللتی، اور کیا کیا حالات ہوئے لمبے چوڑے تفصیل کے ساتھ شہزادی نے فرمایا. بعد ان منیا ببہم الرجال وزبان العرب ومردت اہل الکفر والنفاق واہل الکفر والشرک، یا مردت اہل الکتاب. بی بی نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد میرے بابا کو جو امتحان دینا پڑا، منیا ببہم الرجال وزبان العرب، عرب کے بڑے بڑے بھیڑیوں کے ساتھ میرے بابا کی جنگ ہوئی. کہہ دیتی کہ فوجوں کے ساتھ جنگ ہوئی، نہیں، جنگ ہونا اور ہے، اور خوفناک خونخوار وحشی قسم کے دشمنوں کے ساتھ جنگ ہونا اور ہے. اور بہم الرجال یعنی بڑے بڑے عرب کے لوگ. آپ سمجھتے ہیں بنو امیہ کے جو بڑے بڑے لوگ بدر اور احد میں سامنے آئے، خیبر خندق میں سامنے آئے، خیبر کا معاملہ دوسرا ہے، تو یہ معمولی لوگ تھے. یہ ریڑھ کی ہڈی تھے جزیرہ نما عرب کے بعض علاقوں کی، لہذا کیل کاٹے سے لیس ہو کر جس طرح سے آتے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے جا سکتا. شہزادی فرمانی ہے بہم الرجال وزبان العرب، عرب کے بڑے بڑے بھیڑیوں کے ساتھ جنگ ہوئی میرے بابا کی. وہ مردت اہل الکتاب، اور جو اہل کتاب تھے یعنی یہودی اور نصارہ، ان کے ساتھ میرے بابا کی جنگ ہوئی. جب جنگ ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے. شہزادی نے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ اور فغرت فاغرۃ او قرنا نجم الزلالت. اور جب بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ کافر جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تو خدا قرآن میں فرما رہا ہے اوقدوا نارا للحرب کلما. اب شہزادی نے انہی جملوں کو اپنے خطبے میں لائیں، اور یہ ایک طریقہ ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. جب بھی کافروں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا، خدا نے اس جنگ کی آگ کو بجھایا. یہ تو شہزادی نے قرآن کی آیت سے مدد لے کر، قرآن کی آیت کو اپنے خطبے میں جگہ دے کر ایک قانون آپ کو بتایا. اب اس کے بعد پروسیس کیا تھا کہ خدا جنگ کی آگ کو بجھاتا؟ فرمایا کہ اوق اطفاء اللہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا اس جملے کے ساتھ جوڑتے ہوئے القى اخاه عليا في لهواتها فلا ينكف حتى يطأ سماخها باخمسه ويخمد لهبها بحد سيفه. فرمایا جب بھی کافروں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا، خدا نے بجھایا. خدا نے کیسے بجھایا؟ رسول اپنے بھائی کو جنگ کی آگ میں جھونک دیتا تھا. یہ نہیں کہا کہ بھیجا، فرمایا القا کا مطلب ہے پھینک دینا، ڈال دینا، بھیجنا نہیں ہے. القا اخاہ علیا فی لہواتہا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جناب سیدہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے شوہر کو، میرے امام کو، فرمایا اپنے بھائی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتے تھے. اس بات کو فرمانے کا مقصد شاید دو تین باتیں ہوں. میں ایک بات عرض کر کے بات کو آگے بڑھا دوں گا. وہ یہ لگتا ہے کہ نقطہ بھائی ہونے کا، اخوت کا اور بھائی ہونے کا جو اعلان کیا ہے، ایک تو یہ کہ قیامت تک کے لیے اب کوئی رسول خدا کا بھائی کہلانے کا حقدار نہیں سوائے جناب امیر کے. دوسری بات یہ کہ بھائی اس کا بھائی بنایا تھا رسول خدا نے ہجرت کے بعد کہ جن کے ایمان میں مماثلت تھی. مقداد کو سلمان کا بھائی بنایا، ابو ذر غفاری کو حذیفہ کا بھائی بنایا، اور بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. پر جو جس کے ساتھ دوستی تھی، پرانی عادتیں ملتی تھیں، روحیں ملتی تھیں، ان کو جوڑ دیا. دنیا میں بھی ان کے ساتھ خوش رہو، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ خوش رہنا. لہٰذا اور ابو ذر کو کہا کہ تم فرض حذیفہ کے ساتھ، سلمان کو کہا تم مقداد کے ساتھ. اور جناب امیر جب آئے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے ساتھ، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا. آنکھوں میں آنسو. اور یہ ایک بڑا تعبد کا عجیب مرحلہ ہے. یہ کب کی بات ہے؟ ہجرت کے بعد کی بات ہے. جناب امیر نے پوری زندگی قربانیاں دی ہیں. جب ہجرت کے بعد یہ واقعہ ہوا، جناب امیر کی عمر مبارک ہے اسے 22-23 برس کی، تو ہوش میں ہیں. 6-7-8 سال کے نادان طفل خردسال نہیں ہے جناب امیر کہ سمجھ میں نہیں آئے. کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کے ساتھ بھائی نہیں بنایا، اب مجھے نہیں پتا منتقل کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. وہ یہ کہ بہترین قربانیاں دی ہیں جناب امیر نے، لیکن اس کے باوجود اپنے جد اور دادا جناب ابراہیم والا مزاج ہے جناب امیر کا. میں اس واقعے کو بعد میں سناؤں گا، پہلے سن لیجیے واقعہ. جبریل آئے زمین پر ابراہیم کے پاس. اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں جبریل کیسے آنا ہوا. کہا کہ زمین پر خدا کا ایک بندہ ہے جس کو خلت الہیہ کا لقب ملا ہے، وہ ہے خلیل اللہ. ابراہیم کو نہیں بتایا کہ تم ہو، کہا کہ خلیل اللہ کا لقب دینے آیا ہوں خدا کی جانب سے. خلیل کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے جو انسانی عقل کے مطابق خلیل کی تفسیر کی وہ یہ کہ ہر رگ و پے میں خدا کی محبت رسوخ کر چکی ہو.
یہ ہے خلیل اللہ. تو ابراہیم نے کہا کہ مجھے کون ہے بتاؤ. اچھا ہم نے بتا دیا ابراہیم تو کیا کرو؟ کہا جو خدا کا خلیل ہے میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں گا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ آگ میں ڈالے جا چکے ہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ نے امتحانات سنے ہیں وہ دے چکے ہیں. کچھ امتحان ابھی شاید باقی ہوں یا ہو چکے ہوں، تاریخ سے میں نہیں سمجھ پایا کہ کب کا واقعہ ہے، لیکن کچھ امتحان ہو چکے تھے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ذبح اسماعیل کے بعد کا واقعہ ہو. تعبد یہ ہے ابراہیم کا کہ جانتے ہیں میں نبی ہوں، جانتے ہیں میں پیغمبر ہوں. گفتگو فرما رہے ہیں جبرائیل کے ساتھ، مذاق نہیں ہے جبرائیل کے ساتھ گفتگو فرمانا دیکھ کر جبرائیل کو، معرفت کے ساتھ جبرائیل کو دیکھ کر. لیکن بندگی یہ ہے کہ ابراہیم بتاؤ، یعنی ابراہیم کے دل میں کوئی توقع نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا خلیل اللہ کا لقب. یہ بندگی کا ایک نیا انداز ہے جس کو شاید ہم آپ نہ سمجھ سکیں. تو جناب امیر کی یہ توقع ہی نہیں اپنے دادا ابراہیم کی طرح کہ مجھے رسول خدا نے اپنا بھائی کیوں نہیں بنایا. دیکھیے معمولی بات سمجھیے اس واقعے کو. دعوت ذوالعشیرہ پر تمام القابات جناب امیر کو مل چکے ہیں. باپ کے دسترخوان پر لڑکپن اور نوجوانی رسالت مآب نے گزاری ہے. فاطمہ بنت اسد نے خدمت کی ہے، جعفر طیار نے خدمت کی ہے، گھر میں رہے ہیں. یعنی اگر فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کے گھر کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو رسول کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، شاید رسول شہید ہو جاتے. رسالت جو آگے بڑھی ہے وہ بیت ابو طالب کے ذریعے بڑھی ہے، خون ابو طالب کے ذریعے بڑھی ہے. اور بچپنے میں جو مدد کی ہے رسالت مآب کی جناب امیر نے وہ آپ کے سامنے. توقع ہی نہیں ہے اس خدا کے عظیم المرتبت، جو کہ چھوٹا لفظ ہے جناب امیر کے لیے عظیم المرتبت. تو کہا کہ یا علی میں نے تمہیں اپنے لیے بچا کر رکھا ہے. اب جب کہیں اپنے لیے بچا کر رکھا ہے تو یہ کہا جائے، یہ کہیں رسالت مآب کہ آخی تو بینی و بینک، یا آخی تو کا کہ اب دیکھو اب ہم تمہیں اپنا بھائی بنا رہے ہیں. یہ نہیں کہا، سب کو بلایا، کہا اس کو تمہارا بھائی بنایا، اس کو تمہارا بھائی بنایا، اس کو تمہارا بھائی بنایا. رسول خدا نے جب جناب امیر آئے یہ گفتگو ہوئی، یہ نہیں فرمایا کہ تم کو میں نے اپنا بھائی بنایا. غدیر میں امیر المومنین ولی بنے نہیں ہیں، اعلان ہوا ہے. اس بات کو سمجھیے، لہٰذا اعلان ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ آج میں ایجاد کر رہا ہوں مولائیت کو علی کی. فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. تو بھائی آپ سن چکے ہیں ماشاءاللہ ہمارے تمام مقررین سے، میں اس میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. تو یہ ایک، اور فرمایا کیا فرمایا رسالت مآب نے پھر جناب امیر کے بارے میں؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم تو میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت دونوں میں. عجیب جملہ ہے، یعنی اعلان فرمایا ہے، ایجاد نہیں فرمایا، انشاء نہیں کیا اخوت کو، بھائی ہونے کو. اچھا جب بھائی، اگر ہم دکان پہ گئے، فلاں نے بھائی ذرا دال دے دیے، کسی کو بھائی صاحب، آپ مجھے بھائی کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو بھائی. لیکن کیا واقعا ہم اس لفظ کی اس حرمت کو باقی رکھ کر سماج میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جیسے ہی کہا بھائی، تمام کے تمام حقوق آ گئے روایات کے مطابق. ایک عام مومن کہتا ہے کہ بھائی میں ان کو بھائی کہتا ہوں، بھائی ان کے والد میرے والد کو اپنا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی سمجھتے تھے، لہٰذا مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں ان کی مدد کروں. جو وزادار لوگ ہوتے ہیں ان کے جملے ہوتے ہیں. تو نبی کریم کی وزاداری کتنی ہوگی؟ اگر نبی کریم نے کہا کہ میرا بھائی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر وزادار سے زیادہ اس لفظ کی حرمت کا خیال جناب رسالت مآب رکھیں گے اور جناب امیر رکھیں گے. ایک دفعہ کہہ دیا نا جب بھائی، تو اس لفظ کی حرمت، اس کا احترام کا خیال رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ رکھنا ہے. تو جناب سیدہ شاید یہ فرمانا چاہ رہی ہیں، دیکھو علی کو جب بھیجتے تھے نا تو تم میں سے کسی کی وہ منزلت نہیں تھی قلب رسول خدا میں جو میرے بھائی کی تھی. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ کہ بھائی کی بھائی سے شدید محبت تھی، دنیا اور آخرت میں بھائی تھے. اس محبت کے باوجود رسالت مآب نے علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا. یہ رسالت مآب کی بھی ایک فضیلت ہے، جناب امیر کی بھی فضیلت ہے. اس کے بعد سیدہ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَنْكِفُ حَتَّى يَتَعَصَّ مَا خَاهَ بِأَخْمَصِهِ. اور رسول کا بھائی اس وقت تک میدان جنگ سے نہیں لوٹتا تھا جب تک کہ فتنے کے سر کو اپنے ہاتھوں سے کچل نہ دے. وَيُخْمِدْ لَهَابَهَا بِحَدِّ سَيْفِهِ. اور جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو
اپنی تلوار کی دھار کے پانی سے بجھا نہ دے. یہ میں نے ترجمہ میں دخل نہیں دیا ہے, یہ سیدہ کے جملے سمجھے. یخمت بجھا دینا, مدھم اور دھیما کر دینا. آپ کہتے ہیں چولہے کو دھیما کر دیجئے, یخمت دھیما کر دیتا تھا. لہبہا جنگ کے شعلوں کو, بحد سیف تلوار کی دھار سے. اردو میں بھی کہتے ہیں کہ تلوار کی دھار کا پانی چکھا دیا اس کا مزہ. لہٰذا اپنی تلوار کی دھار سے جنگ کے شعلوں کو بجھا کر آتا تھا. یہ تھی جناب امیر کی جنگ کی کیفیت. مقدوداً دوباً فی ذات اللہ سیداً فی اولیاء اللہ مشرحاً مشمراً ناصحاً مقدوداً. فرمایا جب میرا شوہر پلٹ کے آتا تھا نا تو اب مختصر جو ترجمہ کروں تمام الفاظ کو جوڑ کے, کہ کمر ہمت کو کس کر آتا تھا, ارادہ مضبوط ہوتا تھا, اور کسی بھی لحاظ سے کمزوری نہیں آتی تھی علی بن ابی طالب کے وجود میں, لیکن نہایت خستہ جاں آتا تھا رسول کا بھائی میدان جنگ سے واپس, لیکن روح عرش اولا پر ہوتی تھی, بدن پر گھاؤ ہوتے تھے, لیکن ہمت بلند ترین ہوتی تھی. سیداً فی اولیاء اللہ, اولیاء الہی میں اگر ڈھونڈتے تو علی سید ہو کر آتا تھا. وَأَنْتُمْ فِي بُلَحْنِيَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ وَادِهُونَ فَرِحُونَ فَكِهُونَ. اور تم لوگ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ تم اپنی آرام دہ زندگی سے لذتیں لے رہے ہوتے تھے. تم اپنی میرے بابا نے تم کو بری زندگی سے نکال کر اچھی زندگی دی, لیکن جب میرے بابا پر برا وقت آتا تھا تو میرا بابا میرے شوہر اور اپنے بھائی علی کو میدان جنگ کی طرف بھیجتا تھا. یہ جو جملہ ہے یہ مت سمجھے کہ جناب سیدہ نے صرف بیان فرمایا ہے. نہج البلاغہ میں جناب امیر نے کہا ہے کہ وقع بہی بے اہل بیت ہی اصحابہ, رسول خدا نے اپنے صحابیوں کی جان بچائی اپنے گھر والوں کے ذریعے. لہٰذا یہ رسول کے جانے کے بعد جناب امیر نے لوگوں کو ہلاکت سے صرف نہیں بچایا ہے, جنگ کے دوران بھی بچایا ہے. لہٰذا آپ اس بات پر غور فرمائیے گا کہ جناب امیر کس طرح سے فرمانا انا وضعت فی الصغر کلاکل العرب وکسرت النواجم قرون مضیہ. عجیب جملہ ہے کہ ربیہ و نظر, یہ عجیب جملہ ہے کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں نے بچپنے میں عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کے سینگوں کو توڑ دیا. کلاکل العرب یعنی ان کے جو سر کے تاج تھے وہ میں نے مٹی میں ملا دیے. میں نے, یہ کیا ہے؟ یہ اپنی بڑائی کا اظہار ہے, سیلف پریزنگ ہے. یہ کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے سرکار یہ رسول خدا کے حکم کی تعمیل ہے. اگر جناب امیر کے فضائل پڑھنا میرے لیے مستحب موقت اور بعض مقامات پر فرض ہے, اور آپ کے لیے سننا مستحب موقت اور بعض جگہ فرض ہے, تو اس سے کوئی اس کا دار و مدار نہیں کہ علی کے لیے اس سے یہ مستحب سلب ہو جائے. جہاں ضرورت ہوگی جناب امیر اس واجب کو انجام دیں گے. اچھا آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ, تو اگر جناب امیر کہیں پڑھیں بالفرض, یا علی آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں بالفرض, میں کہہ رہا ہوں کہیں ایسا واقعہ ہے نہیں, تو امیر جناب امیر کہہ سکتے ہیں نا بھائی ثواب ہے کہ نہیں پڑھنا. نماز ہم پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, دعائے کمیل پڑھتے ہیں, مناجات شعبانیہ پڑھتے ہیں, عرفے کے دن دعائیں پڑھتے ہیں, تو اس جملے کا بھی تو ثواب ہے نا, یہ ہم بھی تو پڑھیں گے. لہٰذا خوب توجہ, جناب امیر اہل بیت میں ہیں. جا کر آپ مفاتیح الجنان آپ کے گھروں میں سب کے موجود ہے, جا کر دعائیں دیکھیے کہ جہاں پر جناب امیر المومنین نے باوجود اس کے کہ اہل بیت میں ہیں, اہل بیت پر درود بھی بھیجا ہے, اہل بیت کی قسم دے کر خدا سے دعا کی ہے. لہٰذا اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ربیہ اور مضر کے بڑے بڑے جو قبیلے, بنیادی ترین قبیلے تھے ربیہ اور مضر, ان کی دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سورماؤں کو جناب امیر کہہ رہے ہیں انا وضعت فی الصغر کلاکل العرب وکسرت النواجم. ان کے جو سینگ تھے بڑے بڑے وہ میں نے توڑے ہیں. رسول خدا اپنے اصحاب کو بچاتے تھے اپنے گھر والوں کے ذریعے. اور پھر فرمایا کہ بدر میں عبیدہ میرا چچا زاد بھائی, رسول کا چچا زاد بھائی, حمزہ کا بھتیجا, جناب ابو طالب کا بھتیجا عبیدہ شہید ہوئے. احد میں حمزہ شہید ہوئے. اور پھر جناب امیر نے, دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں, اس کو جا کے درک کیجئے گا, اپنے وجود میں اتاریے گا, اور نہج البلاغہ کے ورق پڑھنے کی عادت نہیں ڈالیے, ورق کھولیے, ایک
ذرا سا گرد اس کی ہٹائیے اور اس کے اوپر اس کے صفحات کو پلٹنے کی عادت ڈالیے، بیچ میں سے ایسا ہی کھیل کھیل میں ہی صحیح، دیکھیے کہیں کوئی جملہ آپ کی نگاہوں کو جلب کرے، جذب کرے، پڑھنے لگیے، بور ہو رہے ہیں چھوڑ دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، امام حسین کی زری کا کہیں سے بھی بوسہ دیں وہ زری ہے۔ جب پائے مبارک کی طرف سے تھک جائیں سر اقدس کی طرف آ جائیں، سر اقدس سے تھک جائیں پہلو کی طرف آ جائیں، پہلو سے آ جائیں پھر پائے مبارک کی طرف۔ اچھا اب دوسروں کو موقع دینا، دور بیٹھ کے زری دیکھتے رہیے، سب ثواب ہے، تو آپ گھماتے رہیے ورق، کہیں بھی کچھ بھی کوئی خطبہ اچھا لگے پڑھنے لگیے۔ زمزم کو جہاں سے پیچھے زمزم ہے، تربت چاہے اتنی سی ہو چاہے اتنی ساری ہو، تربت خاک شفا تربت ہے، لہٰذا یہ عادت ڈالیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جناب امیر کی روح آپ کی مدد کرے گی اور وہاں سے لطف خدا آئے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا عبیدہ کو شہید کیا کافروں نے بدر میں، احد میں حمزہ چلے گئے۔ اب جناب امیر چپ ہیں، کیوں چپ ہیں؟ اس وجہ چپ ہیں کہ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، اب جناب امیر کے مزاج کے شاید خلاف لگتا ہے، ہم اپنے مزاج کے مطابق جناب امیر کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ جناب امیر نے جہاں جو چیز کہی اس کو بنیاد بنا کر تفسیر کر سکتے ہیں، جہاں پر جو لفظ استعمال کیا اس کو بنیاد بنا کر گفتگو کریں گے۔ اب جناب امیر کا مزاج یہاں پر نہیں ہے، اگر وہاں پر جناب امیر بھائی خداوند تبارک و تعالیٰ ہے نا، ایک دفعہ نوح سے کہہ دیا کہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، نوح دیکھو نصیحت کر رہا ہوں نادانوں میں سے مت ہو جانا، اور موسیٰ سے کہہ رہا ہے دیکھو قولا لہ قولا لینا اذهب الی فرعون انہ طغی، دیکھو موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، یہ طغیان پر اتر آیا ہے، سرکشی پر، یہ اپنی اوقات بھول چکا ہے، جاؤ اس کو جا کے تبلیغ کرو، قولا لہ قولا لینا، دیکھو پیار سے بات کرنا، پروردگار تو مطلب خدا کہے گا ہم خدا ہیں، مصلحت دیکھیں گے، جہاں پر آئے گا درستی کے ساتھ بات کریں گے، چاہے کافر ہو، ہماری مرضی، ہماری حکمت، ہماری مشیت، ہم کہیں گے جا کر پیار سے بات کرو قول لین کے ذریعے۔ تو جناب امیر مزاج وہی ہے، جہاں جی چاہے گا درستی کے ساتھ بات کریں گے، جہاں جی چاہے گا چیزوں کو چھپائیں گے، جہاں جی چاہے گا چیزوں کو آشکار کریں گے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لہٰذا وہاں پر بات کو دوسرے طریقے سے کہا، یہاں پر بات کو، اب ہر ایک کا فلسفہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا آنکھیں بند کر کے آپ سمجھ دیجئے، لیکن اس فلسفے کو بتانے کا اس وقت یہاں پر نہیں ہے۔ لہٰذا فرمایا پھر جب حمزہ کا ذکر کیا، عبیدہ کا اور جعفر طیار کا، پھر فرمایا وَأَرَادَ مَن لَوْ شِئْتُ لَذَكَرْتُ اسْمَهُ وَلَكِنْ، عجیب ہے کہ اور پھر رسول خدا نے چاہا کہ اس کو بھی شہید کروا دیں اور اس کو بھی شہادت کے لیے تیار کروائیں، ایک کہ جو شہادت کے لیے تیار تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ حمزہ، عبیدہ، جعفر طیار، ان کی جو شہادت کا وقت تھا وہ عجلت، بہت جلدی آ گئی، اور یہ جو ایک اور بچا ہوا ہے نا، اس کی موت کا وقت تاخیر سے آئے گا۔ یہ کون ہے جو ایک بچا ہوا ہے جس کی شہادت کا وقت ابھی نہیں آیا، اور جس کو رسول خدا نے تیار کر دیا تھا شہادت کے لیے، اور یہ بھی تیار تھا شہادت کے لیے؟ یہ جناب امیر خود اپنی بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا جناب سیدہ نے جو فرمایا کہ اپنے بھائی کو جنگ کے شعلوں میں جھونکتے تھے، لہٰذا خطبہ فدق کو، نام ہے اس کا خطبہ فدق، سبب بنا ہے خطبہ فدق کہ سیدہ بیت الشرف سے صحن مسجد میں تشریف لائیں، سبب بنا ہے، لیکن خطبہ فدق کے اندر گفتگو ہے توحید پر، رسالت پر، خلقت رسالت پر، فضائل رسالت مآب پر، خلقت رسالت مآب پر، جناب امیر کی فضیلتوں پر، نفاق پر، ایمان پر، شریعت پر، ہے سبب بظاہر اس کا فدق کہ سیدہ بیت الشرف سے تشریف لائیں صحن مسجد میں، لیکن در حقیقت خطبہ فدق مقدمہ ہے غدیر کا۔ آپ جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے، اگر صرف فدق کی بات ہوتی تو سیدہ 5-10 جملوں کے ذریعے دلائل لاتی، آیات کے روایت کے، جو کہ جناب سیدہ نے یہ کام بھی کیا۔ لہٰذا سیدہ نے تمام گفتگو وہاں پر بیان فرمائی، اور اب پھر اس کے بعد جو گفتگو فرمائی وہ اب پھر جناب امیر کے سلسلے میں، ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ سیدہ آئیں مسجد میں، اور خطبے کے جو ٹکڑے ہیں وہ بڑی عجیب حقیقتوں کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز رہ گئی جو میں بتاؤں، آپ کے سامنے پیش کروں، رسالت مآب کی خلقت پر گفتگو کی ہے،
اور رسالت ماں کی ولادت پر گفتگو کی ہے، کس طرح سے خدا نے دنیا میں بھیجا، عالم غیب میں خلقت کیسے ہوئی رسالت ماں کی، اور پھر اس کے بعد جب دنیا سے گئے تو کیسے گئے۔ اب یہاں پر کئی مسائل کو، دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ اگر وقت بچا تو، اور اس تک ہم پہنچ جائیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ، مجھے نہیں پتا مسلمانوں کے پاس عظمت تھی کب جو عظمت رفتہ، یہ تو عظمت برباد رفتہ ہے، یہ عظمت تھی کب مسلمانوں کی؟ اور اصولاً آپ عظمت کو دیکھتے کیسے ہیں؟ ایک تو اس مسئلے کو سیدہ نے گفتگو کی ہے، حل کیا ہے۔ یہ جو بچوں کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، مجھے نہیں پتا بچے کون کون سی کتاب پڑھیں، نہ مسلمانوں کو عزت ملے گی، عظمت ملے گی۔ سرکار تھوڑا سا نا آپ کا اختلاف ہے خدا کی سوچ سے۔ تو کسی نے ایک عالم سے کہا کہ اب دیکھیے کیونکہ روز شہادت نہیں ہے اس لیے میں یہ جملہ بطور مزاح نہیں پیش کر رہا، لیکن اب یہ واقعہ ہوا اور اس میں ایک عقیدے کا کنایہ اور ٹوک اور اس میں ایک چست کیا ہے اس عالم نے جملہ، بچے کہتے ہیں جملہ چپکانا، ہمائیاں کہا جملہ چست کیا ہے، ایک تانا ہے، ایک تشنیع ہے کہ جو اس عالم نے کہا۔ اس نے سرکار فلانی صاحب میں مسئلہ یہ ہے اور بیماری کے بعد بیماری آ رہی ہے اور میں تنگ آ چکا ہوں بیماریوں سے اور میں خدا سے ناراض ہوں، میں تمام عبادتیں چھوڑ دی ہیں، تو آپ اس کا کچھ جواب دیجئے۔ اس عالم نے لکھا کہ اسی طرح ناراض رہو خدا سے یہاں تک کہ خدا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، خدا تم سے معافی مانگ لے۔ یہ بطور مزاح میں نے عرض نہیں کیا، جب آپ سے مطلب اس کا یہ شعور ہے کہ میں خدا سے ناراض ہوں، عبادتیں چھوڑ دی ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر خدا اگر ایسا ہے کہ آپ اس سے ناراض ہونے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں اور آپ اس کو خدا نہیں سمجھ رہے، تو ٹھیک ہے پھر خدا اگر آپ کا بنایا ہوا ہے تو اپنی غلطی کو بھی سمجھ جائے گا، لہٰذا اس سلسلے کو بڑھائیے یہاں تک کہ خدا کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ سرکار مسلمانوں کی مولانا عظمت رفتہ ہے اور مسلمانوں کو عزت ملے گی، تو ہاں اسی خیال کے ساتھ رہیے، ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو دیکھ کر اپنی مشیت کو بدل دے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جب آئے گا نا آخری تو تب تم لوگوں کو عزت ملے گی، اور مسلمان اس بات پہ کہ ہمیں عزت ملے گی تو مولانا ہم بے عزت نہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو بات آپ کو اخباری کالم میں اور یہ جو ٹاک شوز میں کہاں یہ سب باتیں آ رہی ہیں، دیکھیے جب انسان ایک دفعہ آرگینک فوڈ سے یا اچھے کھانے سے دور ہو جاتا ہے نا اور اسے پروسیس فوڈ اور اس میں مسالہ اور ایسنس، تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اصلی چیز کیا ہے۔ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں نا ان کو اصلی گھی کھانے میں ڈال کر دیجئے، یہ کہیں گے بہت گندی بو آ رہی ہے۔ میں گیا کسی جگہ پر، اس نے مولانا آپ یہ کیا ہے، یہ دودھ ہے، تو اچھا دودھ ہے ٹھیک ہے، بیچارہ لایا محبت میں، تو کیا مولانا خالص دودھ ہے؟ بالکل خالص۔ میں کہا بھائی ہم یہ پی نہیں سکتے، کیوں؟ میں نے کہا اس میں کچھ کیمیکل ڈالو، کچھ مضر صحت چیزیں ڈالو اور جراثیم ڈالو، اس میں خطرناک کیمیکلز ڈالو، یہ تب ہم شاید پئیں تو ہماری طبیعت خراب نہ ہو۔ خیر وہ مذاق تھا، اسباب تفنن تھا۔ تو یہ ہو گیا انسان کی حالت کہ انسان دیکھے کہ غیبت کبریٰ میں خدا نے زمانے کو آپ کے لیے دو طرح سے تقسیم کیا ہے۔ خدا نے پری ہسٹورک ایج، اسٹون ایج، برونز ایج، سلور ایج، اور ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن، پری ماڈرن، اور کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، وہ دنیا ٹیکنالوجی کہاں جا رہی، یہ سب زمانے تقسیم کیے نا ہم نے۔ جب کمپیوٹر بن گیا، جہاز بن گیا، جہاز نہیں تھا اب جہاز بن گیا، چاند گاڑی بن گئی جو چاند پر جاتی ہے، اسپیس شٹل وہ نہیں تھی اب بن گئی، تو ہم زمانے کو تقسیم اس طرح سے کرتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے زمانے دو ہیں میرے پاس، ظہور امامت اور غیبت امامت۔ ظہور امامت میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ سیکھو معصومین سے۔ غیبت امامت میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ سیکھو امام سے۔ اب یہاں پر آ کر سیدہ نے دو مسائل کو حل کیا، جس میں دو مسئلوں کی طرف آپ کی میں توجہ دلاؤں گا۔ ایک مسئلہ تو یہ سیدہ نے موت، وصال، رحلت اور شہادت رسول اکرم کے مسئلے کو حل کیا۔ کیا مطلب مولانا اس کا؟ مطلب کہ حل کیا، ایک صلوات بھیجیے ذرا بلند آواز سے رسالت مآب کی بارگاہ میں۔ لہذا سیدہ نے جب حل کیا اس مسئلے کو، تو کس طرح سے حل کیا سیدہ نے اس مسئلے کو کہ رسالت مآب کے سلسلے میں، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث اور جملہ بڑا عجیب ہے وہ کہ جہاں پہ سیدہ گفتگو فرما رہی ہیں۔ ایک میں بات بتاؤں آپ کو، وہ یہ کہ 12 ربیع الاول کو ہم سب پورا پاکستان عید میلاد النبی مناتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، ہم مسلمانوں سے پوچھیں تو 12 ربیع الاول ہے رسول خدا کی وفات، ولادت۔ اگر ہم سے پوچھیں وفات کی کیا تاریخ ہے تو سب مسلمان کہتے ہیں
کہ 12 ربیع الاول. میں نے تو یہی پڑھا اور مجھے یہی بتایا گیا. ہو سکتا ہے آپ نے کچھ اور پڑھا ہو. میں آپ کے علم کے مطابق تو بات نہیں کر سکتا، جو میرا قلیل علم ہے اس کے مطابق. تو پورے پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے. رسول خدا اسی دن ولادت ہوئی، اسی دن وفات ہوئی یا شہادت ہوئی. امت کو حق کس نے دیا ہے اس بات کا کہ ایک ہی دن دردناک ترین واقعہ ہوا اور خوشحال ترین واقعہ ہوا، مسرت بخش ترین واقعہ ہوا، تو امت اس میں سے خوشی کے پہلو کو لے لے؟ سوال ہے میرا یہ. نہیں، یہ تو کہاں سے کامن سینس. اگر رسول کی ولادت عظیم الشان ترین کرامت الہی ہے، اگر قرآن فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، خدا نے مومنین کو ایک تحفہ دیا رسول کی صورت میں کہ جو دعائے ابراہیم تھی، دعائے ابراہیم کی تجلی رسول خدا کی ذات میں نمودار ہوئی کہ جو حکمت کی تعلیم دے گا، قرآن کی تلاوت سکھائے گا، قرآن کی حکمتیں سکھائے گا، تم کو پاک کرے گا. ایسا رسول خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. تو جب ایسا رسول جو تحفہ الہی ہے آپ سے چھین لیا جائے تو آپ کو بیٹھ کے غم منانا چاہیے یا خوشی منانی چاہیے؟ یہ تو ہمیں اختیار دیا ہے. کوئی روایت ہے آپ کے پاس رسول خدا کی جانب سے کہ میں مروں گا بھی اسی دن جس دن پیدا ہوا تھا، اور اے امت مسلمہ تم کو اختیار ہے چاہے خوشی مناؤ چاہے غم؟ کوئی روایت ہے؟ اگر روایت نہیں ہے تو روایت پر اس وقت آیا جاتا ہے سلسلہ اجتہاد میں کہ جب آیت آپ کے پاس نہ ہو. کوئی آیت نہیں ہے، بالفرض محال. میں اجتہاد کا پروسیس نہیں بتا رہا، بڑا آسان کر کے بچوں کو یہ مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں. بھائی روایت تک آپ کب آتے ہیں کہ نماز واجب ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں دیکھیے، قرآن نے تو گفتگو نہیں، مولانا قرآن نے گفتگو کی ہے. بھائی دیکھیے قرآن میں تو نہیں ہے روزہ واجب ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا آپ حدیثوں کی طرف آئیے. تو قرآن میں تو ہے کہ روزہ واجب ہے، تو حدیث تک آپ کو جانے کی ضرورت نہیں وجوب کے لیے. تو قرآن نے کہا ہے کہ رسول جس دن مرے یا جس دن ایک ہی دن جئیں اور مریں، انتقال ہو اور ولادت ہو، تو تم کسی کو بھی اختیار کر کے خوشی منانا. شعور ہے مسلمانوں کو کہ نہیں ہے کہ نعمت کون سی چھینی ہے؟ نعمت چھننے پر انسان غم مناتا ہے یا خوشی نہیں مولانا وہ ولادت بھی تو ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، اختیار کس نے دیا آپ کو چننے کا؟ میرا سوال سادہ سا ہے اور سوال کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ سوال کسی جرم کا موجب اور باعث بنتا ہے. لیکن کس سے پوچھئے؟ اس سے پوچھے جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے، جس کی خوشحالی خدا کی خوشحالی ہے، جو رسول خدا کی روح ہے، جو رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو رسول خدا کے دل کا چین ہے، جس کو دیکھ کر رسول خدا کے چہرے پر خوشی کے آثار آتے تھے. وہ پوری کائنات میں خواتین میں اگر دیکھیے تو یا خدیجہ تھیں یا سیدہ ہیں. لہذا جب رسول خدا دنیا سے گئے تو سیدہ سے پوچھے کہ سیدہ نے کس انداز سے گفتگو فرمائی ہے. اتقولون مات محمد، تم لوگ یہ کہہ رہے ہو بڑی آسانی سے کہ محمد مر گئے، اور دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ فخطب جلیل استوسع وحیہ. خدا کی قسم یہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ خدا کی قسم میں نے کہی ہے، یہ بات خطبے میں نہیں ہے لیکن بعض جگہ میں نے پڑھا. یہاں پر جو نقل میں پیش کر رہا ہوں اس میں نہیں ہے، میری طرف سے خطب. یہ بات یقین کرو بڑی عظیم بات ہے، بڑی گھمبیر خطرناک ترین بات ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے جو تم لوگ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو کہ محمد مر گئے. استوسع وحیہ، اس چیز کی بلا نے، مصیبت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. رسول خدا کی ایک اکیلی تنہا بیٹی جو مرحلہ علم لدنی پر ہے، جس کی زبان سے سوائے خدا کے حکم کے اگر رسول خدا وما ينطق عن الهوى کی منزل پر ہیں، یہ بی بی ہو بہو رتی برابر کمی بیشی کے اسی منزل پر ہے. یہ قرآن و ارشاد فرما رہا ہے. آیا مباہلہ آیا تطہیر جا کر پڑھ لیجئے. لہٰذا اگر لسان وحی یہ فرما رہی ہے جناب سیدہ کی صورت میں کہ یہ بات بڑی گھمبیر ہے، خطرناک ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ محمد مر گئے، استوسع وحیہ، اس بات کی بلا نے، مصیبت نے، اور اس بات کی ابتلاعات، آزمائشات اور امتحان نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. سیدہ فرما رہی ہیں کہ بلا ہے، یہ امتحان، فتنہ ہے، مصیبت ہے، تکلیف، درد، آزمائش، رنج، آلام، یہ سب چیزیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوشی منائیں گے. تو یہ ایک بات سیدہ نے اس مسئلے کو پیش کیا. اور آپ دیکھیے کہ کتنے دور ہیں ہم اس شہزادی سے کہ جس کے ساتھ رسول کا دل جڑا ہوا تھا. تو ایسے ہی تھوڑی مسلمانوں کے منہ پر تماچے لگ رہے ہیں اور مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. یہ خانوادہ نبوت سے دوری کی بنا پر ہے. وَاسْتَنْهَرَ فَتْقُهُ،
فتق کہتے ہیں کسی چیز کے جڑ جانے کو. بی بی فرما رہی ہیں یہ جو ہر چیز جڑی ہوئی تھی نا، یہ جو رسول خدا دنیا سے گئے، ہر چیز جو جڑی ہوئی تھی اپنے مقام پر تھی، اب ہر چیز آشفتہ، پریشان، بکھر چکی ہے. یہ بکھر چکی ہے ٹکڑوں میں. وانفتق رتقہ، اور یہ جو چیز بکھری ہوئی تھی نا وہ جڑ چکی ہے. کیا چیز بکھری ہوئی تھی جو جڑ چکی ہے، اور کیا چیز جڑی ہوئی تھی جو بکھر چکی ہے؟ اب یہ کل اگر انشاءاللہ وقت ملا اس پر گفتگو میں کروں گا خطبے کی روشنی میں. وَأُظْلِمَتِ الْأَرْضُ لِغَيْبَتِهِ، زمین اندھیرے میں ڈوب چکی ہے رسول خدا کے جانے کے بعد. میری شہزادی، آپ کی شہزادی، عالم اسلام کی سیدہ یہ فرما رہی ہے. وَكُسِفَتِ النُّجُومُ لِمُصِيبَتِهِ، ستارے ٹوٹے ہیں، ستاروں کو گہن لگ گیا ہے رسول خدا کی مصائب کی وجہ سے. وَأَقْدَتِ الْآمَالِ، امیدیں مٹی میں مل چکی ہیں. کس کی امیدیں مٹی میں مل چکی ہیں اور کس کی امیدیں اسے حاصل ہو چکی ہیں؟ یہ جناب سیدہ غور فرمائیے گا. وَأَقْدَتِ الْآمَالِ، امیدیں ملیمیٹ ہو چکی ہیں. کس کی؟ جو جن کی امیدوں کا مرکز رسول خدا تھے ان کی امیدیں خاک میں مل چکی ہیں، اور جو رسول خدا کی موت کا انتظار کر رہے تھے ان کی امیدیں سرسبز ان کو نظر آ رہی ہیں. لہٰذا اگلا جملہ سنیے. وَخَشَعَتِ الْجِبَالِ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں. وَأُضِيعَ الْحَرِيمُ، حرمت الہی کو ضائع کر دیا گیا ہے. وَأُزِيلَتِ الْحُرْمَةُ عِنْدَ مَمَاتِهِ، وہ جو حرمتیں تھیں نا، حد بندیاں تھیں مقامات کی، فضیلتوں کی، وہ سب کی سب زائل ہو چکی ہیں رسول خدا کی موت کی وجہ سے. فَتِلْكَ وَاللَّهِ النَّازِلَةُ الْكُبْرَى، خدا کی قسم یہ وہ مصیبت نازل ہوئی ہے کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. مصیبت کبریٰ اور عظمیٰ ہے. والمصیبت العظمیٰ، یہ مصیبت عظمیٰ ہے. لا مثلها نازلہ ولا باعقۃ عاجلہ، نہ کوئی اس جیسی مصیبت ہے نہ اس جیسی کوئی آفت ہے. اعلن بہا کتاب اللہ، کہ جس کا خدا کی کتاب نے اعلان کیا ہو. بس یہاں اس جملے تک آ گئے. شہزادی نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں کہہ رہی ہوں، شہزادی تفسیر فرما رہی ہیں مصیبت رسول خدا کی، مصیبت مرگ اور شہادت اور موت رسول خدا کی. فرما رہی ہیں یہ وہ مصیبت ہے اعلن بہا کتاب اللہ، خدا کی کتاب نے اعلان کیا ہے. بھائی آپ لوگ صبح شام کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، تو پڑھتے کیوں نہیں ہو قرآن کے؟ رسول خدا کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ یعنی نہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے نہ رسول خدا کافی ہیں. کیوں کافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم کو رسول خدا کے راستے پر چلنا ہی نہیں ہے. نعرہ لگانا اور ہے، الفاظ کے ذریعے بیان بازی اور ہے، رسول خدا کی سنت کو سمجھنا اور ہے. فرمایا یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد بی بی نے آیت پڑھی. اب کل انشاءاللہ مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے ہم، وقت ہمارا ختم ہو گیا. تو سیدہ یہ جو جملہ ارشاد فرمانی، سیدہ قد کنت ذات حمن تحت ظل محمدی، فرمایا کہ کل تک جب، اب علماء نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے. سیدہ کا جو جملہ ہے وہ ایک جملہ آپ سنتے ہیں، میں اس کو چلیں ایک چھوٹا سا جملہ بتا دوں کہ سیدہ نے گفتگو فرمائی ہے. مفاتی میں بھی جملہ ہے اور ہمارے محدثین نے لکھا ہے، لیکن میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جال سازی کو سمجھیے کتنے خطرناک طریقے سے اسے پھیلایا گیا. جناب سید نے فرمایا کہ بھائی لوگوں سے مخاطب کر کے تمہارا جی کیسے، اس پر تمہارے جی نے کیسے گوارا کیا کہ رسول خدا کے چہرے پر مٹی ڈالو. عام مسلمانوں سے مخاطب ہوئی. سب سے پہلی بات، عام مسلمان تھے ہی نہیں تدفین کے وقت، اور رسول خدا کی بیٹی اگر گفتگو فرمائیں گی تو مقداد سے کہیں گی، عمار سے کہیں گی، سلمان سے کہیں گی، ہر کس و ناکس سے نہیں کہہ سکتی. لہٰذا ایک پورے طریقے سے بات کی گئی کہ رسول خدا کے ساتھ تمام کے تمام لوگ شریک تھے. نماز جنازہ جو رسول خدا کی اصول کافی میں ہے، وہ اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ چھٹے امام نے، ہمارے معصومین نے بیان فرمایا. نماز جنازہ، نماز میت رسول خدا کی، یہ عام دیکھیے اہل بیت سے جو موضوع بھی ہے وہ اتنے خوبصورت طریقے سے اسے ہمارے معصومین نے بیان فرمایا ہے کہ کئی گھنٹے کی گفتگو ہو، اس کو مطالعہ کریں، پڑھیں، آپ کی سمجھ میں آئے کہ ہوا کیا. ہر لمحہ رسول خدا کی زندگی کا، ہر موڑ رسول خدا کی زندگی کا، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ
سیکنڈز اور منٹس رسول خدا کے ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اہل بیت نے گفتگو فرمائی ہے، اور کس طرح سے جناب امیر کے وہ جملے ہیں، اور کس طرح سے جناب امیر نے خوبصورتی کے ساتھ ایک پیغام کو، اتنی حکومتیں آنے کے باوجود بنو عباس و بنو امیہ کے کہ جو ان حدیثوں کو معدوم کر سکتی تھیں، فنا کر سکتی تھیں، اس کے باوجود کس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے معصومین نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ دیکھنے والوں کی نگاہ دیکھ تو لے سمجھ نہ پائے کیا وہ حدیثیں ہیں۔ خیر، لہذا یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ بہت سے بڑے ہمارے جو محققین محدثین ہیں وہ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ مفاتی میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ اب شیخ عباس قمی نے کیوں لکھا؟ شیخ عباس قمی نے یہ نہیں کہا کہ جو ہر چیز میں لکھ رہا ہوں، واقعہ لکھ رہا ہوں، یہ جناب سیدہ کے مصائب کے عنوان سے انہوں نے لکھا ہے، اس حوالے سے نہیں لکھا جس حوالے سے آپ حضرات سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ لہٰذا جناب سیدہ کا جو شعر ہے کہ وہ واقعاً بڑا عجیب و مبالغہ نہیں ہے، اس میں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی، کہ مجھ پر وہ مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ جو اگر روز روشن پر پڑھتے، روشن دنوں پر پڑھتے تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے، تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور اس کے بعد اگلا مصرع سنیے گا اس کا، قد کنت ذات حمن تحت ظل محمد، کل تک رسول خدا کی حمایت کے سائبان تلے میں محفوظ تھی، وَأَطْفَأُ الْيَوْمَ الظَّالِمِ رِدَائِيَّ، اور لیکن آج یہ ہے کہ جو مجھ پر لوگ ظلم کر رہے ہیں نا، میرا حامی اور مددگار سوائے میری ردا کے کوئی اور نہیں۔ میں ایک مصائب کا ایک جملہ جو آپ کے لیے شناختہ شدہ ہے، اس کے ذریعے میں ایک اور مصائب کے مرحلے پر آپ کو لے کر جاؤں۔ خطبہ ذاکرین یہ فرماتے ہیں، وہ بات سے میں نے سنا اور بڑا عجیب جملہ ہے، کہ یہ جو 3 اور 4 برس کی بچی ہیں سید الشہداء کی جناب سکینہ، یہ آپ کو گفتگو کرتی ہوئی دکھیں گی کربلا میں، مختلف تاریخوں میں ملتا ہے۔ روز عاشور گفتگو دکھائی دے گی آپ کو، مختصر صحیح لیکن گفتگو ہے جناب سکینہ کی سید الشہداء کے ساتھ۔ تو وہ تمام مواقع آپ کے علم میں ہیں، مولا عباس کی شہادت ہوئی، خود سید الشہداء کی شہادت سے پہلے، شہادت کے دوران، شہادت کے بعد، پھر وہ واقعہ نہیں ملتا۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ خطبہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے، اور جہاں تک میں تھوڑا بہت پڑھ سکا وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو شام غریباں کے بعد آپ کو جناب سکینہ یا جناب رقیہ کی کوئی گفتگو جناب زینب یا امام سجاد سے نہیں ملے گی۔ یہ علماء کے سامنے سوال ہے کہ جو بچی امام حسین سے اتنی مانوس ہو کہ خامس اصحاب کسا، پدر بزرگوار کے ساتھ اتنی مانوس و لاڈ اور چہیتی، تو وہ بھائی کے ساتھ بھی گفتگو کرے گی، پھوپھی کے ساتھ بھی، اور سفر معمولی نہیں، کئی ہزار میل کا سفر ہے۔ بچی 3 سال کی بچی کو ذرا تصور کیجئے آپ کہ جب کوئی گفتگو آپ کو نہیں ملی، تو ذاکرین اس کا یہ جواب دیتے ہیں، خطبہ، محققین، مورخین، کہ بچی نے جتنے تکلیف دہ مناظر دیکھے نا، بھائیوں کی شہادت کے، چچا کی شہادت کے، دل کو سکون تھا کیونکہ حسین کے چہرے کو بچی دیکھ رہی تھی۔ لیکن جب مولا حسین کی شہادت ہوئی نا، تو بچی سے قوت گویائی سلب ہو گئی۔ اب بچی میں طاقت نہ تھی، قوت گویائی نہ تھی کہ پھوپھیوں سے گفتگو کرتی۔ آپ نے جملہ سنا؟ اب چلیے ذرا بیت سیدہ میں 75 دن 85 دن سیدہ کا پہلو زخمی ہے، بازو زخمی ہے، بھائی محسن حسن حسین کا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ یہ جو بچے اتنے مانوس ہیں اپنی ماں سے، یہ جو مقام پر، ہر مقام پر بار بار گفتگو کرتے ہوئے دکھتے ہیں، یہ 85 دنوں میں مجھے آپ گفتگو لا کر دکھائیے حسن حسین کی سیدہ سے، مجھے آپ لا کر زینب کبریٰ کی گفتگو دکھائیے سیدہ کے ساتھ۔ عزیزوں، جب بچے ماں کو دیکھیں گے کہ روز بروز ماں کا بدن گھل رہا ہے، ماں نحیف و نزار ہو رہی ہے، ماں کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں، ماں مسلسل غش کھا کھا کے زمین پر گر رہی ہے، ماں کی کمر دوہری ہو چکی ہے، منحدت الرکن، جب بچے یہ دیکھیں گے کہ صبح کو ماں ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت البقیع میں جاتی ہے،
اتنی بھی اجازت نہیں ہے ماں کو کہ گھر میں گریا کر سکے. اور شام کو بابا آتے ہیں, ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے ہیں گھر میں, حسن حسین سے قوت گویائی سلب ہو چکی ہے, بچوں میں ہمت نہیں ہے کہ گفتگو کر سکیں. میں ایک سوال کر کے مثال کے ذریعے بتاؤں, جب ہمارے بچے گھروں میں جاتے ہیں نا عاشور کے دن, صبح عاشور ہوتی ہے شام غریباں تک, کوئی بچہ اپنی ماں سے کوئی فرمائش نہیں کرتا, کوئی گفتگو نہیں ہوتی کہ آج چھٹی کا دن ہے, عزاداری کر کے آ چکے ہیں, ذرا وہ کھانا پکا دیجئے, ذرا وہ کام کر دیجئے, ذرا ہماری وہ خدمت انجام دے دیجئے. نہ ماں بچوں سے بات کرتی ہے, نہ بچے ماں سے. 1400 برس بعد آپ کے گھروں کی یہ حالت ہے. اور جن گھروں کی یہ حالت ہے نا, ان کے لیے سیدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ یہ میرے بیٹے کے غم میں اس طرح سے غم منا رہے ہیں. 1400 برس بعد آپ کے گھروں کی حالت یہ ہے, آپ اپنے گھر میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے. مجھے بتائیے کہ جو بچے اپنی ماں کو منحدت الرکن دیکھیں, دوہری کمر دیکھیں, وہ بچے کس طرح سے گفتگو کریں گے؟ بچوں سے قوت گویائی سلب ہو چکی ہے, جناب امیر کی گفتگو نہیں ملتی. بس ایک دفعہ بچے گھر میں آئے, جب بچے گھر میں آئے, یہی وقت تھا کہ جو ہمارا آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, یہی وقت تھا. اسما دیکھو, ہم یہ واقعہ معروف ہے, خطبہ علماء نوحہ مرثیہ میں یہ آپ واقعہ پڑھیں, اور میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں واقعہ, میں حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا, میں اپنی زبان میں واقعہ بتا رہا ہوں. اسما دیکھو, ہم حجرے میں جا رہے ہیں, جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھنا کہ ہم ہیں, اور جب نہ آئے تو سمجھنا کہ. اب مجھے بتائیے کہ آپ کی حالت طاری ہو گئی ہے جملہ سن کے, اسما کے چہرے پر کیا ہوا ہو. ایک دفعہ میں یہ کہہ رہا ہوں, اسما کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, کچھ نہیں کیا, سیدہ کی اجازت نہیں ہے, سیدہ گئی حجرے میں, اور لگتا یہ کہ دروازے کو قفل کیا. اسما موجود, صحن بیت میں, بچے آئے, کہا کہ بچوں کھانا کھا دو. جو جملہ مجھے ملا ان دونوں شہزادوں کا وہ یہ کہ اسما بی بی, یہ وقت تو کھانے کا نہیں ہے, یہ غروب سے 1-1.5 گھنٹے پہلے کا وقت ہے. ہو سکتا ہے کل کا دن ہو سکتا ہے کہ 3 جمادی الثانی. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اسما کے لہجہ, اسما کے چہرے کے ذریعے بچوں نے نگاہ ڈالی, بچے سمجھ گئے کہ اب معاملہ وہ رہا نہیں ہے. حجرے میں گئے, دروازے کو کھولا اور اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا. یہ جو آپ اپنے آپ کو جا کر جناب امیر کی زری سے لپٹاتے ہیں نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ سنت ائمہ ہے, یہ سنت سید سجاد. اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا. جملہ جو ملتا ہے مقاتل میں, کلمینی یا اماں, کلمینی یا اماں, اے مادر گرامی ہمارا جواب دیجئے, ہم سے گفتگو کیجئے. ارے عزیزو, جواب کیا آنا تھا, ماں کی روح بدن سے جدا ہو چکی تھی. ایک دفعہ بچے سمجھ گئے کہ ہم یتیم ہو گئے, دوڑتے ہوئے علی مرتضیٰ کے پاس گئے. بعض نے لکھا ہے کہ اپنے امامے سروں سے پھینکے اور کہا, یا بتا ان ابنت محمد قد فارقتنا, اے بابا محمد کی بیٹی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. علی مرتضیٰ نے جملہ سنا, کون علی ہے؟ قال باب خیبر, قاتل مرحب و انتر. احد کا میدان علی کو زمین پر گرا نہ سکا, شب ہجرت علی کے پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکی. ایک دفعہ سیدہ کی شہادت کی خبر سنی, تیورا کر زمین پر گر گئے. عزیزان گرامی, جب کوئی بے ہوش ہو کر گرے تو کیا کیا ہوگا, کیا ہوا ہوگا؟ عقل یہی کہتی ہے نا کہ کوئی پانی کا کٹورا لایا ہوگا, جام آب آیا ہوگا, چہرے پر چھینٹے دیے ہوں گے, کسی نے پانی پلایا ہوگا, کچھ بنی ہاشم آ گئے ہوں گے, بازو پکڑا ہوگا, علی مرتضیٰ کو لائے ہوں گے. میں کہوں گا, یا علی, فاطمہ کی موت کی خبر ملی, شہادت کی خبر ملی, پورے غم سینے پر آ گئے, ایک دفعہ زمین پر گر پڑے. میں کہوں گا, یا علی, ذرا 11 محرم کو آئیے گا, آپ پہلوان, قہرمان, بہادر, آپ
آپ سورما ہیں، بطل جلیل ہیں، شہادت کی خبر بھی دی، برداشت نہ کر پائے، اپنی بیٹیوں کو آ کر دیکھیے، پوتیوں کو آ کر دیکھیے، منہ کے نیزہ پر 18 بھائیوں کے سر ہیں، 18 محرموں کے سر ہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی بس الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين پروردگار وقفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح پروردگار جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر مسجد دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں فرش سیدہ بچھایا جا رہا ہے عزاداری کے لیے، خصوصاً اس فرش عزا میں جو مومن مومنات موجود ہیں، حقیقتاً یا مجازاً انٹرنیٹ کے ذریعے ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ اگر یہاں پر کوئی مومن مومنہ ایسا ہے کہ جو تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکل کو دور فرما۔ پروردگار صاحب خانہ کے مرحومین و مرحومات کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، قیامت تک کے لیے ان کے گھر میں مصائب و فضائل کے ذکر و قائم و دائم فرما۔ حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ ہم سب کو خدا ذاکرین سید الشہداء، ذاکرین مصائب فاطمہ زہرا میں شمار فرما، سامعین مصائب فاطمہ زہرا میں شمار فرما، باقین اعلیٰ مصاب الزہرا میں شامل فرما۔ پروردگار حضرت حجت کے دل سے زخمی دل کے لیے اس مجلس کو مرہم قرار دے۔ جناب رسالت مآب، جناب خدیجہ، حضرت ابو طالب، تمام کے تمام خانوادہ رسالت کہ جن کے قلب جناب سیدہ سے جڑے ہیں اور سیدہ کا قلب ان سے جڑا ہے، پنجتن جناب سیدہ، 12 امام، 14 معصومین، تمام امام زادگان، تمام خواتین جو امام زادگان کے مرحلے پر ہیں، ان سب کو ہماری یہ تعزیت و تسلیت عائد و واصل فرما۔ حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ مجھ سے آپ سے جس مومن مومنہ نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، پروردگار تو علام الغیوب ہے، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار قرآن، اسلام، رسول خدا کے جو دشمن ہیں، ان کی سازشوں کا رخ خود ان کی جانب موڑ دے۔ پروردگار جناب سیدہ کی معرفت مزید عطا فرما۔ پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ سو سلام نوحہ مرثیہ مجلس پڑھنے والے ہمارے اعزاء، اقارب، والدین، اساتذہ جو اس دنیا سے چلے گئے، قسم دیتے ہیں جناب سیدہ کے وجود مبارک کی، اس سے بڑی کوئی قسم ہمارے پاس نہیں، ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کی تائید فرما، صحت، سلامتی، طول عمر عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں۔